بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور جو پریس کانفرنس ہے وہ محسن نقوی کے حوالے سے ہے۔ عمران خان نے محسن نقوی کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے اور عمران خان کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے، اس سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور جنرل عاصم منیر پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک لائم لائٹ سے دور ہیں، یا پاکستان کی فوج یہ کہتی ہے کہ ان کا سیاست سے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہادر بچہ ان کا راؤ انوار وہ بری ہو گیا ہے، دوسرا ان کا بچہ جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ لیکن اب اس سب کے بیچ میں ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کوئی ایسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے سعودی عرب کے دورے کے اوپر گئے تھے۔ سعودی عرب کا یہ ان کا سرکاری دورہ تھا، اور سرکاری دورے میں عام طور پہ وزیر اعظم کے ساتھ کچھ لوگ جاتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر بزنس مین ہوتے ہیں یا دیگر انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں۔ آرمی چیف ظاہری بات ہے اسٹیٹ آفیشل ہیں، ان کا دورہ بالکل اور طرح سے ہوتا ہے۔ اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو کی حقیقت سب سے پہلے کہ وہ ویڈیو تو یہ بات درست ہے، اس وقت شیئر ہوتی رہی کہ جنرل عاصم منیر ہی خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اس کے بعد باہر نکلتے ویڈیو بنائی گئی۔ اب جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، جو مبینہ طور پہ نظر آ رہا ہے، میں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ ویڈیو اصل ہے یا یہ ویڈیو اصل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس میں جو پنجاب کے اندر اس وقت تعینات ہونے والی شخصیت ہے محسن نقوی صاحب، وہ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ محسن نقوی کا اور جنرل عاصم منیر صاحب کا کیا تعلق ہے؟ یا وہ اس دورے میں خود سے گئے ہوئے تھے، انہیں بھی سعادت حاصل ہوئی اندر جانے کی، یا وہ جنرل عاصم منیر کے ڈیلیگیشن کا ہی حصہ تھے؟ بہرحال یہ اس وقت کسی کو اتنا محسوس نہیں ہوا جب یہ ویڈیو آئی، نہ کسی نے نوٹس کیا، کیونکہ جنرل عاصم منیر ہی تھے، باقی تو اس میں خواتین تھی، کچھ اور لوگ تھے، تو معلوم یہ پڑ رہا تھا جیسے ان کی کچھ فیملی کے لوگ ہیں، تو اس کو کچھ زیادہ بادر نہیں کیا گیا۔ لیکن آج اچانک سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو سامنے آئی۔ میں ویڈیو آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو بہتر طور پہ اندازہ ہو پائے گا کہ جنرل عاصم منیر جب خانہ کعبہ کے اندر گئے اور باہر آئے تو عاصم منیر صاحب کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیگر لوگ نکلے، اور اس کے بعد محسن نقوی جو موجودہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نگران تعینات کیے گئے ہیں وہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ اپوائنٹمنٹ زرداری کے بچے کی صرف ہوئی ہے، یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بچہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو نیوٹرل ہونے کا، اے پولیٹیکل ہونے کا ہے، اس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ میں ذرا آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ آئیں گے، یہ اوورآل آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب خانہ کعبہ کے اندر نظر آئیں گے آپ کو اس دروازے سے باہر نکلتے ہوئے، اور اس کے بعد یہ مختلف افراد اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا میں نوٹس کرواؤں گا، جب 1:05 کے اوپر 1 منٹ اور 5 سیکنڈ کے اوپر یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو ایک شخصیت آتی ہے، اس کا قدم بھی لڑکھڑاتا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ یہ شخصیت کون سی ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا باہر آنے دیجئے۔ اب تقریباً وہ بالکل باہر آنے والے ہیں۔ ان کا اسی طرح سے انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، پھر وہ ماسک نہیں ہوتا، ان کا قدم بھی لڑکھڑاتا ہے، تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ وہ اس ڈیلیگیشن کا کہیں نہ کہیں یا پارٹ تھے، یا انہیں ویسے ہی سعادت حاصل ہو گئی۔ بہرحال یہ کچھ کوسچنز ضرور ریز ہوئے۔ یہ ان کے اہل خانہ ہیں، کچھ افراد ہیں۔ یہ ماسک والی جو شخصیت جن کا قدم لڑکھڑایا ہے، یہ سید محسن نقوی صاحب ہیں۔ اب اس کے بعد وہ ماسک اتار دیتے ہیں۔ ذرا میں آپ کو دوبارہ سے یہ ویڈیو پیچھے لے جا کے دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ یہ شخصیت کون سی ہے۔ ذرا یہ دیکھیے گا، یہ ذرا آپ کو شخصیت اس وقت یہ شخصیت محسن نقوی صاحب ہیں، اور ابھی ان کا ماسک اتر جائے گا تو آپ کو یہ بہتر طور پہ نظر آئیں گے۔ یعنی میں اس کو تھوڑا سا اور واپس لے جا کے محسن نقوی صاحب کا جو چہرہ ہے جب ماسک اترا ہوا ہے تو آپ کو ذرا وہ بہتر طور پہ نظر آ پائے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل ہمیں وہاں پہ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے جی، یہاں پہ ذرا آپ کو بہتر، یہ ان کا
اگر آپ دیکھیں گے تو ماسک کے ساتھ ہیں. اب تھوڑا سا آگے یہ ہے جی جنرل عاصم منیر والے اس ڈیلیگیشن کا پارٹ ہیں جناب محسن نقوی صاحب، یا پارٹ نہیں ہے لیکن بہرحال ویڈیو ساتھ ضرور آئی ہے. اب بہت سارے سوالات اس ویڈیو کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان نے کیا کچھ کیا. عمران خان نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی باتیں عمران خان نے کی ہیں، اور عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں یہ جو تعیناتی ہوئی ہے محسن نقوی کو لگانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پہ کاٹا لگایا ہوا ہے. عمران خان کہتے آئے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ایم پی ایس کو بلا کے کہتے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، بنیادی طور پہ محسن نقوی کو لگانے والے وہی لوگ ہیں، ان کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے. عمران خان نے ایک اور بات کی ہے کہ ان کی حکومت گرانے کے اندر محسن نقوی کا بہت کردار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت پیغامات، زرداری کے پیغامات لے کے نواز شریف کے پاس جاتے تھے اور عمران خان کے مطابق ان کو آئی بی مکمل رپورٹ کرتی تھی، اور محسن نقوی کا ہر جگہ پہ نام آتا تھا، اور محسن نقوی سارے معاملے میں ساتھ تھے، اور وہ سابق آرمی چیف یعنی جنرل باجوہ جس کو عمران خان سمجھتے ہیں ان کی حکومت گرانے کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے مطابق وہ ان سے بھی ملتے تھے. تو اس کو اب اس طرح سے لینا نہیں چاہیے. عمران خان کے مطابق جو لایا گیا ہے ان صاحب کو صرف اور صرف اس لیے لایا گیا ہے کہ تاکہ دھاندلی کی جائے، تحریک انصاف کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، اور ان کا جمہوریت بندوق کے زور کے اوپر نہیں چلتی. نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کا مقصد نیوٹرل امپائر کھڑا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو وہ اپنا لوگ لے کے آئے. انہوں نے کہا دیکھیں اگر الیکشن نہ ہوئے تو مجھے خوف ہے کہ سری لنکا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے جیسے ایسٹ پاکستان والی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. ہم ملک کو مشکل سے نکال رہے ہیں اور یہ لوگ مشکل میں دھکیل رہے ہیں. اور ساتھ ہی عمران خان نے دو طرح کی باتیں کی. ان کا قوم کو اب نکلنا ہوگا. آصف زرداری نے اپنے بیٹوں کو لایا، اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ان کا یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے دو باتیں کی ہیں. ایک، پوری قوم کو کل احتجاج کی کال دے دی ہے. کل پاکستان تحریک انصاف لاہور میں احتجاج کر رہی ہے بروز منگل 1 بجے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے، اور حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے صرف کل کے روز کا احتجاج نہیں ہوگا بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بدھ کو راولپنڈی اور اس کے بعد جو ہے فیصل آباد اور ملتان تمام شہروں کے اندر احتجاج کرنے جا رہی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو اس کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ دینی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں شخصیات نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، جس کے اوپر وہ عدالت جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ یہ دونوں معاملے چیلنج کرنے جا رہے ہیں. عمران خان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور سارے معاملے کے اندر 90 روز کے اندر الیکشن جو کہ رمضان سے پہلے ہونا چاہیے وہ نہ ہوا تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اپنا انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے مختلف شہروں کے اندر، راولپنڈی ہو، فیصل آباد ہو. اب یہ ایک اہم معاملہ ہے. دوسری جانب آپ اندازہ کیجئے کہ اس مومنٹ تک بھی جب یہ ٹائم اب میری گھڑی کے مطابق 9 بج چکے ہیں اور 9 بجنے تک بھی لائٹ نہیں آئی. اگر کسی جگہ پہ آئی ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہے. اوورال پاور جو بند ہونے کا سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حکومت نے دعویٰ تو کیا ہے 10 بجے تک، اللہ کرے کہ 10 بجے تک آ جائے، اس کی وجہ پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. سلمان منصور صاحب جرنلسٹ سے لکھتے ہیں کہ Monday's power outage in Pakistan perhaps the longest in recent years and has severely impacted daily activity. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر لمبا ترین عرصہ ہے جب بجلی غائب ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہوتا نہیں رہا، ہوتا رہا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے دور میں 4 گھنٹے میں جب ایسا ایک بریک ڈاؤن آیا تھا تو بجلی ریکور کر دی تھی سپلائی جو ہے اس کی، لیکن ابھی تک ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج تقریباً 9 گھنٹوں کے اندر 80 ارب روپے کا نقصان ہونا ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم مارکیٹیں رات جلدی بند کروانا چاہتے ہیں، ہم اتنے ارب کی بچت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب ملک بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن صرف جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ان کو $7 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. اس ملک کو جو ایک ڈالر کے لیے اس وقت پریشان ہے اور اپنی ساری کوششیں کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر سروائیو رہے، سیو رہیں، یہ ڈالر جہاں سے آ رہے ہیں ہم حاصل کر سکیں، اس کے لیے $7 کروڑ کا نقصان ایک دن کے اندر. لیکن تجربہ کار آئے ہیں اور تجربہ کاروں کو جن کو بہت ایکسپیرینس ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے کس طرح سے اس کے اوپر کیا ہے. جب پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، کاروبار کے بند تھا، تو آپ کے وزیر دفاع صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کو جھکتے ہیں اور وہ ساری ہمیں سنائی دے رہے تھے. ان کا مسئلہ آج بھی عمران خان تھا، اور مریم اورنگزیب بھی عمران خان کے ٹویٹس کے اوپر یا ان کی گفتگو کے اوپر ٹویٹس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن عام آدمی کاروباری کا آج کیا حال تھا اس کے اوپر ان کو کسی کو کوئی خیال نہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.